بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نا امیدی کفر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اسلام آباد میں گرین پاکستان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہم باصلاحیت قوم ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے وحیثیت ادارہ ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں، ممکن جانشانی اور قلب و روح کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نا امیدی کفر ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم سربراہ پی ڈی ایم کے خدشات دور کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے پاس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی تمام پراکیسز کے ثبوت موجود ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک سے باہر بیٹھا فسادی ٹولہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے۔ اس ٹولے نے لسبیلا ہیلی کاپٹر کے شہدا کے خلاف مہم جوئی کی، آرمی چیف اور اہم شخصیات کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا مہم چلائی۔ یہ تمام لوگ سابق وزیر اعظم کی پراکیسز ہیں اور FIA کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو عناصر آزادی اظہار رائے کا سہارا لے کر خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، ان کے خلاف ثبوت آ چکے ہیں۔ ایسی حرکتوں سے اگر کوئی جانی نقصان پہنچا تو ذمہ دار یہی شخص ہوگا۔ بھارت نے دریائے چناب اور راوی کے بعد دریائے ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے الرٹ جاری کر دیا، جس میں کہا ہے کہ بھارت نے ہرگے کے مقام سے 7614 کیوسیک پانی دریائے ستلج میں چھوڑا۔ PDMA کا کہنا ہے کہ آج رات تک پانی ضلع قصور گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستانی حدود میں داخل ہوگا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ شہریار افریدی نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج حامد حسین کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سماعت کے بعد شہریار افریدی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارشوں سے ہونے والے حادثات میں 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے شمالی علاقوں میں ان دنوں مونسون کی موسلادھار بارشیں جاری ہیں، جہاں نشیبی علاقے بری طرح متاثر ہیں اور متعدد شہروں میں سیلابی صورتحال ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست ہماچل پردیش میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں اب تک 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، جموں و کشمیر، راجستھان اور دلی سمیت قریبی علاقوں میں آئندہ دنوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ سوڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں مختلف ممالک سے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی اور بے حرمتی کرنے والے شخص کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب سوڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مانچسٹر میں بھی احتجاج کیا گیا۔
الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات فوری نہیں ہو سکتے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس میں الیکشن کمیشن حکام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا، آئی ووٹنگ کی سہولت بھی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ آل پاکستان جیولریز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 800 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد فی تولہ قیمت 2,09,000 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی پرواز جاری ہے۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے آغاز میں ڈالر 2 روپے 10 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک کے آخری کاروباری روز ڈالر 277.90 روپے پر بند ہوا تھا۔